خوبصورت انداز کے مالک تشریف فرما ہے. آپ کو انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ پر گرمائیں گے انشاءاللہ. تو اب تشریف لاتے ہیں. انداز بھی نرالا, نعت پڑھنے, نعت تو ویسے ہی نرالی ہوتی ہے لیکن انداز بھی نرالا. آپ سمجھ گئے ہوں گے, چلے نہیں سمجھیں تو انشاءاللہ ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. تشریف لاتے ہیں لاہور سے ہمارے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ مولانا محمد قاسم گجر. آپ احباب کا سلامی کا جواب بہت بڑا اس قدر آتا کہ ہماری تھکاوٹ اتر جاتی. آپ احباب نے جواب نہیں دیا, صحیح بات ہے. علماء بیٹھے ہیں, اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے ایک فتویٰ اس کی انشاءاللہ کوشش ہو جائے. تمام احباب محبت سے عقیدت سے مولانا شاہد میران عارفی صاحب, عرض یہ ہے شاہ جی نبی علیہ السلام کا ایک دیوانہ پروانہ جس کو لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو بہت ساروں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں اور یوں ٹکٹکی لگا کے آقا مدنی کریم علیہ السلام کو تکنے کی کوشش کر رہے تھے, منتظر تھے. اور یہ دیوانہ پروانہ بھی گھر کے اندر بیٹھا, کبھی دروازے کے پاس آتا ہے, کبھی پھر اندر جاتا ہے, کبھی پھر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر شاہ جی میرا تصور بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اچانک آنسو آئے. کسی نے آ کے پوچھا ابو ایوب کیا بات ہے, یہ ایسی کیفیت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک خواہش ہے, وہ یہ ہے ہاں او آ جامن میرے بیڑے, او آ جامن میرے بیڑے, وہ منگتا دعا بیٹھا, او آ جامن میرے بیڑے, وہ منگتا دعا بیٹھا, او آ جامن میرے بیڑے, وہ منگتا دعا بیٹھا. او نالنگ نالنگ کسی رستے میں تئی گھر نو سجا بیٹھا, وہ آ جاول میرے بیڑے, وہ آ جاول میرے بیڑے, ہو منگتا مولانا رانا عثمان کشمیری صاحب. آقا مدنی کریم تشریف لے آئے, آقا مدنی کریم تشریف لے آئے. میں نے 2 شعر صرف پڑھنے ہیں, پنجابی کا کلام انتخاب کیا, صرف 2 شعر پڑھنے. تشریف لے آئے اور بھائی شاہد بیٹھا. ابو ایوب انصاری قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, ادھر دائیں بائیں لوگوں نے مجھے بہت باتیں کی اور یہ بولا تو اپنا گھر دے اور آنے والے مہمان کو دے.
اب وہ یوں کیا کر رہے ہیں؟ تو قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے محبت سے سننا بڑے پیار سے، میں نو دنیا مرے دیے میں نو نیواں جلے دیے میں نو دنیا مرے دیے میں نو نیواں جلے دیے بچا لئی ہم دے مارے نو بچا لئی ہم دے مارے نو تیرے دردی میں آ بیٹھا بچا لئی ہم دے مارے نو تیرے دردی میں آ بیٹھا آ جا مل میرے بیڑے ہو مگدا تو آ بیٹھا اور محمد پہلے حضور کے ایک صحابی کی بات کی، اب حضور کے ایک لال کی بات کرنے لگا ہوں۔ انانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو انانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھتے ہو تسی اکبر دا پوچھتے ہو تسی اکبر دا پوچھتے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھتے ہو میں اصغر بھی لٹا بیٹھا او آجا مل میرے بیڑے ہو منگتا دعا یہ بھائی اللہ نواز میرا بہت ہی پیارا دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، سجن بھی ہے، ابھی اٹھتے ہوئے مجھے کان میں جو کہہ رہے ہیں نا وہ بات، ہاں بالکل وہی، ہاں ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاک پاؤں کی سر پہ سجاتے ہیں خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا نعت سننے کی توفیق تم کو ملی یہ بات مکمل کرنے کے بعد میں ایک دم انشاءاللہ ادھر بھی کان لگاؤں گا ادھر بھی کان لگاؤں گا کیونکہ یہ بات دونوں طرف کی ہو رہی ہے اور سبحان اللہ دونوں طرف سے سنوں گا نعت سننے کی توفیق تم کو ملی نعت سننے کی توفیق تم کو ملی نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا اب میں آپ احباب کے سامنے جو اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں مولانا خلیل احمد صاحب اب جو اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں ذرا زور لگانے لگا ہوں آواز کو اٹھانے لگا ہوں آپ کو آزمانے لگا ہوں سمجھ آئے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ اس شعر کے اندر بڑی محبت سے شاعر نے لکھا ہے یہاں پہ اترے تو محبت سے آپ احباب شعر یہاں پہ اترے آپ کے ہاتھ یہاں پہ رہے سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی ان کو دستار ختم نبوت
للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی، اتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا۔ چلو میں اپنی حاضری سمیٹتا ہوں۔ آخری یہ دو اس کے 3 شعر ہیں محبت سے، صحابہ کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، اور بلکہ میں یوں کہتا ہوں حضور کے دیوانوں کی، مستانوں کی، پروانوں کی، حضور کے یاروں کی بات کرنے لگا ہوں، پیاروں کی بات کرنے لگا ہوں، اور محبت سے سننا ان کے یاروں کا امت احسان ہوا، ان سے سنتیں ملی، ان سے قرآن ملا، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا۔ مولانا صحیح بات میں علماء کا سہارا لیتے ہوئے یہ شعر، بلکہ یوں کہوں حضرت نانوتوی، حضرت سید حسین احمد مدنی، تھوڑا سا اور قریب آج میں زیادہ چونکہ ہمارے اکابر کے الحمدللہ لسٹ بہت لمبی، قاضی مظہر حسین، یہاں آپ نے جھنگ کی زمین پہ کوئی مرد کلندر دیکھا، بڑی محبت سے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں۔ یہاں آپ نے ڈیرہ اسمرکان کے اندر گزری تھی، ہمارے مفتی صاحب کو دیکھو، ابھی ہمارے قائد جمہوریت کو دیکھو، خدا کے لیے میرا شعر سننا اور اپنے اکابر کی ترجمانی کے لیے نمائندگی کے طور پر خود احسان کے نمائندہ بن کے آپ احباب کی اس باتوں کی نظر کر رہا ہوں، شعر لینا۔ ہاں ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا، جو حسین حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ہمیں مل گیا۔ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ارے ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ جو حسین حسن کا علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ نبی کا نہیں، اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اس کے حصے داخلی میں شعر مکمل کروں، میں نظر مار کے چیک کرنا کوئی ملاوٹ تو نہیں ہوگی ہمارے۔ ہاں اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب میں اپنی حاضری کر رہا ہوں مکمل۔ میں ایک کلام ہے سید سلمان گیلانی صاحب، میں ایک دن پاس بیٹھا ہوا، پاس سننا بڑی محبت سے، بڑی مہربانی بھائی ہم جیسا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا شاہ جی آپ نے یہ اشعار لکھے ہیں، تھوڑی سی میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ایک شعر اس کے اندر اور ایڈ کریں۔ کہنے لگے وہ کون سا؟ میں نے گنگنایا سنایا، انہوں نے تھاپی بھی دی، پاپی بھی دی، تھاپی بھی دی، پاپی بھی دی۔ اب اتنا بڑا ذمہ دار سچیز ہے، پتہ نہیں کیا اس وکیل کی
جناب اس صحیح کوئی لاج رکھتے ہیں بس میں اپنا انشاءاللہ اسا تو پھر ہی شاعر ہوں شعر سننا جڑی اس چیز دی ہے یہ شعر میں دوبارہ پڑھنا تاکہ اگلا سمجھنے چاہے آسانی ہوئے بھائی محمد بٹی دوڑا حق بندہ ہے بڑی بہت کلا بھائی شاہد جو حسین حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اب وہ شعر مولانا عثمان صاحب شاہ جی اب وہ شعر ہے جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا منور شہید کمال کا اللہ جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میری فضو سبا گئے اس کے حصے میں ابن سبا گئے اور نبی کا جرانہ ہمیں مل گیا جیڑا حق نہیں مندا جیڑا حق نہیں مندا اور جیڑا حق نہیں مندا حق نہیں ملتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا جیڑا راہ اپنے براد اگر سیب کر اپنے کول جیڑا حق نہیں ملتا حیدر نو یقین نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ